مفتی صاحب آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا، آپ یہاں پہ سر میرا کام تھا، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری، آپ کو کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن ایتھیزم یوٹیوب چینل اور میں ہوں اجود حسین۔ آپ نے سنا ایک شخص کو کہ جو ایک عالم سب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا تو کام ہے جنازہ پڑھانا، تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو آج میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اس کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو داڑھی دیکھ کر، آپ کو امامت دیکھ کر اتنا غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ کیوں غصہ چڑھتا ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو 2025 کے علماء اکرام جو ہیں وہ میرے وارث نہیں ہیں؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں کہ لکھا ہو کہ 2025 یا 2024 کے جو علماء اکرام ہوں گے وہ میرے وارث نہیں ہوں گے۔ اگر تم دکھا دو تو پھر تو ہم مان جائیں گے، لیکن اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر حدیث پاک آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ علماء کرام جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، ان کی طرح صورت بنانے کی کوشش کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی، داڑھی شریف، امامہ شریف یہ حضور کی سنتیں ہیں، ان کو دیکھ کے پھر آپ کو اتنا غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ کو نہ غصہ کیا کریں اتنا؟ داڑھی اور امامے کو دیکھ کر اگر کوئی چیز اگلنی ہے تو آپ ویسے ہی اگل دیں، علماء کرام کو سامنے نہ رکھیں، ویسے ہی اگل دیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے آپ اگل دیں۔ کیونکہ ایسے لوگ، میں بہت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ علماء کرام کو آگے لے دیں، آسان کام ہے نا، علماء کرام کو آگے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو مرد کو داڑھی شریف دی ہے، تو یہ داڑھی انبیاء نے رکھی ہے، ساروں نے، اور انبیاء کی سنت بھی ہے۔ تو اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو آپ کو اتنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو مولوی کہتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے شدت، اتنا غصہ بھرا ہوا ہے آپ کے اندر؟ اور میں یہاں پر ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ ان صاحب نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ میرے مطابق جو کام نہیں کرے گا تو وہ اسلام کے مطابق چلنے والا شمار نہیں ہوگا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر علماء کرام ایک چیز کے اندر ویک ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو اس کو دیکھ کر آپ یہ جنازے اور یہ مسجدیں اور یہ نمازوں کی امامت یہ ٹارگٹ کرنا کیوں شروع کر دیں؟ یہ تو حضور نے کی امامت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، حضور کے ہی مصلی پر سیدنا صدیق اکبر نے کی، نماز جنازہ حضور نے پڑھایا، اسی طرح داڑھی شریف میرے مصطفیٰ نے رکھی، امامہ حضور نے باندھا۔ تو آپ اتنے جو ہے وہ اتنا سوء ظن آپ کے اندر کیوں بھرا ہوا ہے کہ جس امامے والے کو دیکھتے ہیں، ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو اندر غصہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے سوء ظن سے، برے گمان سے آپ جو ہے وہ اس کو مولوی اور اس طرح کی چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے۔ یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، بے شک وہ آپ کے مطابق کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، آپ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں